ہو گیا. آیا نمبر 258. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. یہ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 59 اور 60 آیتیں تلاوت کی گئی. یہ 3 آیتیں مختلف 3 واقعات پر مشتمل ہیں جن کا سابقہ رکوع کے اندر مضمون کے ساتھ تعلق ہے. سابقہ رکوع میں آیت الکرسی میں حق تعالی شانہ نے اپنی عظمت کا جس انداز سے بیان فرمایا تھا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اور اس کا اقتدار اور اس کی شہنشاہیت نے آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اپنے اندر لیا ہوا ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ اہل ایمان کے مددگار ہیں اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، جبکہ کافر ان کے دوست طواغیت ہیں جو ان کو اندھیروں میں دھکیلتے ہیں. تو ان دونوں مضامین کے ساتھ آج کی رکوع کا مضمون منسلک ہے. پہلی آیہ کریمہ میں ایک زبردست جابر اور ظالم حکمران کا ذکر ہے، اور دوسری 2 آیتوں میں احیاء موتا یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی اور قیامت کے سلسلے میں دلیل کے طور پر 2 واقعے ذکر فرمائے، اور ان کا ایک انداز سے جہاد سے بھی تعلق ہے ان واقعات کا. پہلا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے کوئی 3000 سال پیشتر کا دور ہے. 3000 سال سے زائد عرصہ آپ کے زمانے کو ہو گزرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد اور ابتدائی مسکن موجودہ عراق کا مشہور شہر بابل ہے. بابل
اس زمانے کے اندر دارالحکومت تھا، اور دارالحکومت بھی ایک ایسے حکمران کا کہ جس کی حکمرانی اس وقت کی معلوم دنیا پر چھائی ہوئی تھی. یعنی 4 حکمران دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ اپنے دور میں وہ ساری دنیا پر جو معلوم دنیا تھی اس وقت اس کے حکمران گزرے ہیں. ان میں ایک یہ حکمران بھی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نمرود بن کنعان یا نمرود بن کوش اس کا نام تھا. 2 کافر حکمران پوری دنیا پہ سلطنت کر گئے، جن میں ایک نمرود، ایک بخت نصر، وہ بھی بابل کا حکمران تھا، اور 2 مسلمان حکمران دنیا میں پوری دنیا پہ حکومت کر گئے. ایک حضرت ذوالقرنین جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے، اور ایک سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام. تو 2 مسلمان حکمران، 2 کافر حکمران اپنے دور میں معلوم دنیا کے حکمران گزرے ہیں. تو نمرود بن کنعان یہ بابل کا حکمران تھا، اور اس کی حکومت پورے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی. پوری سلطنت کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور یہ بادشاہ خود کو خدا کہلاتا تھا. اس کے باوجود سینکڑوں خدا انہوں نے اور بھی تجویز کیے ہوئے تھے، جن میں سب سے زیادہ پرستش سورج کی جاتی تھی. سورج، چاند اور سیارے اور ستارے اور بھی کئی مخلوقات ان کی معبود تھی، اور خود حکمران بھی اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا. اللہ تعالی نے دیکھیے کہ ایسی سلطنت میں جس میں ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہیں، انقلاب لانے کے لیے اللہ تعالی نے ایک فرد کو پیدا کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اس کا جہاد سے بھی تعلق ہے. ایک فرد انقلاب کے لیے پیدا ہوا. پیدا بھی اللہ نے اس شخص کے گھر میں کیا کہ جو اس حکومت کا سمجھیے کہ وزیر مذہبی امور تھا. یعنی تمام بتوں کی دیکھ بھال، ان کی بناوٹ، سجاوٹ، اور ان کے لیے مندر وندر بنانے اور ان میں ان کو رکھنا، اور اس سارے پروگرام کو چلانے کا نگران کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر. اللہ نے جب انقلاب کا فیصلہ کیا تو آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اس واقعے سے پہلے کچھ نجومیوں نے بادشاہ کو بتا بھی دیا تھا کہ کوئی ایسا انقلابی بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر پابندیاں بھی عائد کر لی تھی، منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے دیا جائے. اگر کوئی پیدا ہو جائے اس عرصے میں تو اس سے جان چھڑا دی جائے. تو فرعون نے بھی خاندانی منصوبہ بندی کی تھی اور نمروز نے بھی، لیکن اللہ کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی جگہ سے کرتے ہیں جو خود وہاں سے قانون نافذ ہوتے ہیں. تو ان کے گھر میں کوئی بیٹا تھا ہی نہیں. اللہ نے جب بیٹا دیا تو ماں کو فکر ہوئی کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو اسے تو قتل کر دیا جائے گا، خود اس کا باپ ہی اس سلسلے میں نگران ہے، یہ بچ نہیں سکتا. ماں کے دل میں شفقت پیدا ہوئی تو اس نے ولادت کے لیے گھر سے باہر کسی پہاڑ کے کھوہ اور غار کو منتخب کیا. وہاں جا کر بچے کو جنم لیا اور وہیں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی اس وقت تک جب تک کہ بچہ ہوشیار نہیں ہو گیا، بات چیت کے قابل ہو گیا. تو اب انہیں سوچ ہوئی کہ شاید اب باپ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ چلتا پھرتا بولتا چالتا بیٹا، تو اس کے دل میں اس کی شفقت پیدا ہو. بہرحال میں واقعہ تفصیل اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنی جگہ میں خود آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑا ہوئے، اور آپ نے انقلابی تحریک شروع کر دی. غار سے نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کے سامنے حقیقت کھولنی شروع کر دی
اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز ہو گئے. تو جیسے کہ تفصیل سے اس کے واقعہ قرآن مجید میں جا بجا آیا ہوا ہے، آپ نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دی، اور لوگوں کو جہاں تک بات پہنچتی تھی، لیکن آپ کی بات پر کسی نے کوئی توجہ نہ دی کہ یہ ایک آدمی ہے، بولتا ہے، بولنے دو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عملی کارروائی کی کہ ان کے بتوں کو توڑ کر ان کو متوجہ کیا جائے. جب تک یہ ان کے بت کھڑے ہیں یہ میری بات پہ توجہ نہیں دیتے، جب ان کا خاتمہ کر لوں گا تو شاید مجھے عدالت میں طلب کریں تو میں پھر حقیقت کھولوں. تو آپ نے ایک خاص موقع پر ان کے بت توڑ ڈالے. اب کھلبلی مچ گئی پوری حکومت میں کہ یہ اتنا عظیم قومی نقصان کس نے کیا. ڈھونڈ تلاش ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا پوری مملکت میں اور کوئی ایسا فرد نہ تھا، تو آپ ہی کی نشاندہی کی گئی. تو سرکاری آرڈر ہوا کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اب یہ پہلا موقع ہے کہ آپ باقاعدہ سرکاری سطح میں پیش ہوتے ہیں اور اپنا موقف آپ بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ غالباً اسی موقع کا ہے کہ جب آپ کو گرفتار کر کے نمروز کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا موقف بیان کیا کہ میں اللہ کا داعی ہوں، اور وہ مدعی تھا کہ نہیں میں خود معبود ہوں، خود خدا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ میرے علاوہ جو کسی کو رب کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا صفات ہیں، کیا کارنامے ہیں، اور وہ کہاں ہے، اگر ہے تو بتاؤ. تو بہرحال اس نے احمقانہ سوال کیا کہ اگر ہے تمہارا معبود تو کہاں ہے، اور اللہ تو وہ ہستی ہے اور ایسے لطیف ہیں جو کسی ان کی نظر میں آ ہی نہیں سکتے، کسی کی نظر میں آ ہی نہیں سکتے. لیکن کسی نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرنا بھی تو حماقت ہے کہ چونکہ تمہارا خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانتا. تو میاں نظر تو اور بھی بے شمار چیزیں نہیں آتی، آپ اس کے قائل ہیں. ہوا کو کس نے دیکھ لیا ہے لیکن ہوا کے قائل نہیں. اور مخلوقات میں جنات کو کس نے دیکھا مگر بڑی دنیا جنات کے قائل ہے. فرشتے نظر نہیں آتے مگر ہم اس کے قائل ہیں. اور بیسیوں چیزیں. اور باہر کی دنیا کو چھوڑیے، اپنی دنیا میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کی اپنی دنیا، اپنا وجود، اس کے اندر روح اور جسم ہے. روح کو آج تک کس نے دیکھا؟ روح کی بلبوتے پہ تو پورا جسم چلتا ہے مگر روح کسی نے دیکھی نہیں، اور روح کے سب قائل ہیں. تو اس طرح یہ احمقانہ سوال تھا. آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ، صفات پہ بات کر، ذات کی بات چھوڑ، ذات تو وراء الورا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ یقیناً آنکھ سے تو نہیں دیکھا، یعنی قلب اور علم کی بنیاد پہ آپ نے اس واقعے کو سنا اور دیکھا. یہ اتنا واضح واقعہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نمرود بن کنعان حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں کہ رب ہے تو دکھاؤ، رب ہے تو کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، یہ جھگڑا اس لیے سوجھا کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. تو جب حکومت ملتی ہے، جب اقتدار ملتا ہے، جب دولت ملتی ہے تو یوں دماغ خراب ہو جایا کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ اتنا عظیم احسان ہم نے کیا، احسان مند ہوتا، اور ہم نے احسان کیا الٹا ہمارا منکر بن گیا. تو یہ ایسا ہی جملہ ہے جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں تو اس لیے مجھے مار رہا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا، تو اس لیے میرے ساتھ برائی کر رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی. تو یہ ایسا جملہ ہے
کہ یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی. بہرحال حکومت کے نشے میں یہ سوال کر بیٹھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواباً فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جواباً میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس کا عقیدہ تھا کہ اسباب سے کائنات چلتی ہے. اسباب ہوتے ہیں تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اسباب ہوتے ہیں تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. زہر کھلاتے ہیں تو مر جاتا ہے, دوائی کھلاتے ہیں تو تندرست ہو جاتا ہے. اس طریقے سے پانی ٹپکاتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے, اور فلاں چیزیں. تو اسباب کے تحت کائنات کی چیزوں کو وجود میں آتے اور اسباب کے ذریعے سے جاتے دیکھ کر وہ اللہ کا منکر ہو گیا, جس کے پیچھے کوئی مسبب الاسباب نہیں ہے, اسباب ہی اسباب ہیں, مادہ ہی مادہ ہے. جیسے آج کے بھی منکرین خدا کا یہی خیال ہے کہ بس یہ کائنات تو اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے, اسباب سے ختم ہو جاتی ہے, اور پیچھے کوئی مسبب الاسباب کی ذات نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم چیزوں کو وجود میں آتے بھی دیکھتے ہیں, جاتے بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو لانے اور لے جانے والا میرا اللہ ہے. یہ حقیقت اس کو سمجھائی. احیاء اور موت اس کے دو معنی, ایک حقیقی اور ایک مجازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کر حقیقی معنی مراد لیا تھا کہ حیات سے مراد ہے جسم میں روح پھونکنا, اور موت سے مراد ہے جسم سے روح کا نکالنا. لیکن حیات اور موت کے ایک مجازی معنی بھی ہیں, اور نمرود وہی سمجھا. زندگی اور موت ایک مجازی معنی بھی رکھتا ہے. تو آپ نے حقیقی معنی کے لحاظ سے اللہ کی یہ صفت بیان کی, وہ اس کا مجازی معنی سمجھا اور کہنے لگا انا احیی و امیت, میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, یعنی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور اس نے تفسیری روایات میں ہے کہ دو آدمیوں کو بلا کر ایک کو قتل کر دیا, ایک کو کہا جا, ایک کو کہا جا اور دوسرے کو کہا اس کو قتل کر دو, کہ دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا, اس کے قتل پہ بھی میں قادر تھا, اور اس کو میں نے مار دیا, تو لہذا اس کو میں نے مار دیا, اس کو میں نے جیسے زندہ کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس دلیل پہ اس کو الجھا سکتے تھے کہ احمق کہیں کہ میں نے یہ معنی مراد نہیں لیے تھے, میں نے مقصد یہ تھا کہ روح ڈال کے زندہ کرتا ہے, روح نکال کے مارتا ہے. تو الجھا سکتے تھے کہ اچھا جس کو قتل کیا تو اس کو زندہ کر, جس کی روح نکلی اس میں ڈال. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقصد الجھانا نہ تھا. جیسے عام طور پہ مناظرہ کرنے والے اپنے مد مقابل کو دلائل میں پھنساتے ہیں, تو جو اللہ کی لیے دعوت دیتا ہے وہ مد مقابل کو پھنسانا نہیں چاہتا, بلکہ حقیقت اس کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. آپ نے سمجھا کہ یہ حقیقت مجاز میں الجھ گیا ہے, لہذا اس دلیل ہی کو چھوڑو. اب ایسی دلیل پیش فرمائی کہ جس میں حقیقت مجاز نہیں چلتی, یا حقیقت ہی حقیقت ہے. تو آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق, تو چھوڑو اس بات کو. اللہ مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں, فأت بہا من المغرب, آپ اگر خدا ہیں تو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو اب سورج کا مشرق سے نکالنا اس میں کوئی مجاز ہے ہی نہیں, حقیقت ہی حقیقت ہے. لیکن اگر وہ اللہ اس کو یہاں روک نہ دیتے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ کہتا مشرق سے میں نکالتا ہوں, تیرا رب مغرب سے نکالیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اس کا یہیں پر روک دیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ جو کافر تھا مبہوت الحواس ہو گیا, حواس کھو بیٹھا, اور اس دلیل کا جواب اس سے نہ بن سکا, خاموش ہو گیا, دیوار بن گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے, ان کا ناطقہ پھر اللہ بند کر دیتے ہیں. بس دو دلیلیں تھی, دوسری دلیل پہ ہی خاموش کر دیا. لاجواب تو ہو گیا, دلائل کے اندر تو لاجواب ہو گیا,
لیکن اب اس نے طاقت آزمانے کا فیصلہ کر لیا کہ چھوڑو میاں، اس سے کون بحث کرے، لہذا یہ قومی مجرم ہے، اس کو آگ میں جلاؤ، اور ساری قوم مل کر اس کے لیے آگ کا سامان کرے، کیونکہ قومی مجرم ہے تو پوری قوم اس کے لیے حکم دے دیا۔ لکڑیوں کا انبار، اس کو جلایا گیا اور ایک زمانے تک وہ جلتی رہی۔ جب اس کا لاوا پھٹ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کر دیا سزا کے طور پہ۔ وہاں بھی ناکامی ہوئی جیسے یہاں ناکامی تھی، یا دلائل میں جیسے ناکام ہوا تو سزا دینے میں بھی ناکام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے ابراہیم پر، تو آپ کو بڑے چین اور سکون کے ساتھ اس آگ میں پہنچا دیا۔ آگ بھڑکتی رہی اور آپ پر سکون وہاں پر بیٹھے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ ظالم اور جابر حکمران اپنی قولی اور فعلی دونوں دلائل میں ناکام ہو گیا، اور اللہ کا ایک بندہ پوری سلطنت کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا، بات چیت کے لحاظ سے بھی اور سزا سے بچنے کے لحاظ سے۔ فتح اللہ نے ایک کو دے دی، شکست پوری سلطنت کو دے دی، اللہ قادر۔ تو یہ کہانی نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں کہ آپ دلچسپی سے قصہ پڑھ لیں، یہ عقیدہ بنانے کی کتاب ہے، اور اس کے واقعات اور قصص ان لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے عقیدہ بنائیں، اور اللہ کے سوا کسی طاقت کا بھی دل میں خوف نہ رکھیں۔ جیسے نمروز کی طاقت ابراہیم کا نہیں بگاڑ سکی، تو آج کی بھی کوئی طاقت کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی منشا شامل حال نہ ہو۔ اللہ سزا دینا چاہے کسی کو اور بات ہے، اللہ کسی کو اس رستے سے اعزاز دینا چاہے شہادت کا، یہ اور بات ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بال بھی کا نہیں کر سکتی ایک آدمی کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ اپنے دین کی بقا اور تحفظ اور اشاعت کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اگر سارے لوگ بھی دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ کام ایک فرد سے بھی لے سکتا ہے، اور تاریخ میں ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ جہاں اجتماعی کوششیں ناکام ہوئیں تو ایک فرد سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لے لیا۔ آگے دوسرا اور تیسرا واقعہ یہ قیامت کے اس بات پر دلائل ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن حکیم میں بیان ہے کہ یہود یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اللہ نے اسی زندگی میں ان کو نافرمانیوں کی سزا دی۔ واقعات کئی ہوئے ہیں، لیکن چند واقعات بڑے ہی اہم ہیں جس میں پوری قوم کو ان کے اعمال کی پاداش میں سزا دی، اور یہ قانون کوئی ان کے لیے مخصوص نہیں، آج بھی ہے۔ جب پوری قوم اجتماعی طور پہ نافرمانی کرتی ہے تو پھر اجتماعی سزا بھی آتی ہے، اس میں اگر تھوڑے بہت لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں تو وہ ظاہری سزا ان کو بھی مل جاتی ہے، اگرچہ وہ آخرت کی سزا سے، کیونکہ دنیا کے اندر قانون اللہ تعالیٰ کا ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عمومی عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، ایک تو یہ بھی قانون ہے، لیکن عام قانون یہ ہے، یہ مخصوص ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ جب عمومی سزا آتی ہے کسی قوم پر تو اس کے مخصوص لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے زلزلہ آتا ہے، اس کے ایک تو وہ اسباب جو لوگ بتاتے ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں، اور ایک سبب اس کا وہ ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
حضور نے فرمایا کہ زلزلہ معصیت کے بوجھ سے زمین کو حرکت ہوتی ہے. جب زمین پر گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے تو زمین تھرا جاتی ہے. یعنی ہم کوئی سائنسی اسباب کے منکر نہیں ہیں، وہ بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ یہ ہے، تو زمین تھرا جاتی ہے. جب زمین کانپتی ہے تو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اس میں مال و مویشی بھی تو ہوتے ہیں جو بے قصور ہیں، اس میں معصوم بچے بھی تو ہوتے ہیں جو بے قصور ہیں، اس میں اور غیر گناہگار لوگ بھی ہوتا ہے. لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت سب اس کی لپیٹ میں جاتے ہیں. اس کی ایک مثال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی راویہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی جائے گی. بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے دشمن لشکر کشی کریں گے. اور اس وقت جیسے ایک زمانہ، ایک تاریخ کا پہلا واقعہ گزرا ہے کہ بچاؤ کے اسباب نہ تھے تو غیبی سبب ہوا، پرندوں نے اس لشکر کو تحس کیا. اس لشکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب یہ مکہ کے قریب کھلی زمین میں یہ فوج پہنچے گی تو اس کا اولین شخص جس کی قیادت کرنے والا ہوگا، زمین کھلے گی اور وہ دھس جائے گی. معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا وقت ہوگا کہ مسلمان بیت اللہ کے تحفظ کے لیے کافی نہیں ہوں گے یا نہ کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھسائیں گے اور پیچھے جتنی فوج آئے گی سب کی سب زمین میں دھس جائے گی. اس پہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے استفسار کیا کہ آقا، اس فوج میں کچھ مجبور لوگ بھی تو ہوں گے نا، جن کو وہ ظالم کھینچ کے لائے ہیں اور وہ نہ آتے ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہے، جبر کر کے ان کو لایا ہوگا. اور کچھ لوگ ویسے ہی آس پاس سے دیکھنے کے لیے اس جگہ میں آ گئے ہوں گے کہ یہ فوج آئی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب دھس جائیں گے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں، اس سزا کا شکار تو یہ سارے ہوں گے جو قصدن آئے، جو مجبوراً لائے گئے، جو تماشائی بنے. اس سزا میں سب شریک ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو ہر ایک کو اس کی نیت پہ اٹھائیں گے. جو بے قصور تھے ان کو معاف کر دیں گے، جو باقصور تھے ان کو سزا دیں گے. تو ایسا ہوتا ہے کہ عمومی گناہوں کی سزا جب عمومی آتی ہے تو سب کو شامل ہوتی ہے. تو اس طرح کی کچھ عمومی صورتحال بنی اسرائیل پہ آئی تھی. ان میں ایک واقعہ جو 500 سال پہلے کا ہے، یہ تقریباً 500 سال پہلے کا ہے، کہ بنی اسرائیل کے سرکشیوں، بت پرستیوں، نافرمانیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے بخت نصر، جو نمرود کے بعد دوسرا پوری دنیا کا ایک ظالم حکمران تھا، اور اس کا بھی دارالحکومت بغداد وہی تھا، نہیں بابل تھا. اس نے لشکر کشی کی اور یہودیوں کا اقتدار بیت المقدس پہ تھا، فلسطین بیت المقدس یہاں تھے. تو ایسی لشکر کشی کی کہ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو اس نے کاٹ ڈالا گاجر مولی کی طرح، اور 70,000 کو یہ جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے آیا. یہ صرف افراد کے ساتھ معاملہ ہوا. تورات جلا دی گئی، بیت المقدس کی مسجد کو مسمار کر دیا گیا، اور بیت المقدس کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک گھر بھی نہیں چھوڑا. تو مقدس شہر، مقدس مسجد، سب کچھ ختم کر دیا. اور 70 سال تک بنی اسرائیلی بابل میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رکھے اپنے پاس. ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی تھے جو قیدی بن کر لائے گئے. حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام اور کچھ انبیاء کرام بھی. ایک اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بچ گئے تھے، رہ گئے تھے، وہ کہیں نہیں پکڑے گئے. اب وہ جو اس تباہی اور بربادی کے بعد ایک دن وہاں قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے
تأسف کے طور پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس تباہ شدہ شہر کو اللہ پتہ نہیں کس کیفیت سے آباد فرمائیں گے. شہر کا احیاء یعنی اس کی آبادی، آج ایک مکان بھی سلامت نہیں، یعنی کس کیفیت سے. یہ تو اللہ پر ایک مومن کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ پہ قادر ہے، اور پیغمبر کا عقیدہ تو بہت بلند ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا کہ ان کو کوئی شک تھا کہ یہ شہر اب آباد نہیں ہو سکتا، بلکہ کیفیت کا ایک سوال پیدا ہوا، پتہ نہیں کس کیفیت سے یہ اجڑی ہوئی بستی پھر آباد ہوگی. نہ کوئی اس کی آبادی کے لیے دعا فرمایا، کچھ صرف یہ جملہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آباد تو کرنا ہی تھا، لیکن اس کا ذریعہ انہی پیغمبر کی ذات کو بنا دیا. ان کے اس جملے پر جب وہ وہاں پر ٹھہرے تھے، ٹھہر کے انہوں نے شہر کو دیکھ کر، منظر دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا. وہاں رستے میں سستانے کے لیے ٹھہرے تھے، اللہ نے ان پہ نیند ڈال دی. وہ نیند کیا تھی؟ بس موت دیکھو کہ میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ کروں. اب سلا دیا اور 100 سال سلا دیا، 1 صدی. اب 1 صدی میں تو بڑے انقلابات ہوتے ہیں. 70 سال اس نے بنی اسرائیل کو قید رکھا بخت نصر نے. 70 سال کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد ایران کے اور حکمران آئے، دارا آیا اور ارتخشت آیا. انہوں نے، کیونکہ ان قیدیوں میں انبیاء بھی تھے، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے. بات بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کسی موقع پہ کر دیں گے. بہرحال خلاصی کا ذریعہ یہ بنا کہ بادشاہ نے، جو اس وقت بادشاہ تھا، چاہے وہ دارا تھا یا کوئی بھی تھا، یا سائرس تھا، دارا تھا اور تخشدہ، کوئی بھی تھا ان میں سے، اس نے ایک خواب دیکھی، اور عجیب و غریب ایسی خوابیں نہیں دیکھی جاتی. اس کی تعبیر کے چکر میں پڑا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. اس نے ایک عظیم الشان جسم دیکھا خواب میں، جو مختلف دھاتوں سے بنا ہوا ہے. سونے کا ہے، کچھ چاندی کا ہے، کچھ تانبے کا ہے، کچھ پیتل کا ہے، کچھ مٹی کا ہے. پاؤں مٹی کے ہیں، ٹانگیں پیتل کی ہیں، رانے تانبے کی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس طریقے سے پیٹ ہے، پھر سر ہے. اور اچانک دیکھتے ہی یہ عجیب الخلقت دڑام سے گرتا ہے اور پارا پارا ہو جاتا سب کچھ. اب ظاہر بات ایسی خواب تو بہت کم دیکھی جاتی، لیکن پورے ملک میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا جس کی خواب کی کوئی تعبیر دے سکے. حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں تھے، قیدیوں میں تھے، جیل میں تھے، اور ان کی نیکی اور پارسائی کا جو جیلر تھا نا وہ قائل تھا، کیونکہ جیلر تو جیل میں گھومتا رہتا ہے، دیکھتا قیدیوں کی حالت. تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی عبادت، ریاضت اور سب چیزیں اس کے سامنے تھی، بڑی قدر بھی کرتا تھا. اور کبھی کبھی کہتا تھا آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتایا کریں. آپ یہ فرمایا کرتے تھے میری ضرورت یہ کہ میری قوم کو آزاد کریں. یہ تو میرے بس میں نہیں، یہ تو حکومت کی بات ہے. اس دائرے میں کوئی خدمت ہو تو اس دائرے میں اور کی خدمت کی ضرورت نہیں. تو وہ جانتا تھا. جب اس کو خواب کا پتہ چلا تو اس نے پیغام بھیجا کہ میری جیل میں ایک صاحب ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکے. تو وہ تو بڑے الجھن میں تھا بادشاہ. اس نے کہا یہ جلدی اس کو لاؤ، میں تو سب پریشان ہوں، یہ کیا بات. آپ کو لایا گیا، عزت اور تکریم کے ساتھ بادشاہ نے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. لیکن اس وقت رواج یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ بادشاہ کو پہلے سجدہ کرتا تھا. آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، آپ سیدھے آ گئے. اس نے کہا آپ نے آداب شاہی بجا نہیں لائے، کیا بات. آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. اس نے کہا دیکھیے میرا بھی ایک مالک ہے، جیسے آپ کی حکومت ہے میرا ایک مالک ہے، اور یہ مجھے جو علم دیا ہے اس نے دیا ہے. اگر میں اس کے کہے بغیر کسی کے سامنے جھک جاؤں تو وہ یہ سارا علم مجھ سے واپس لے. اب اس کا وہ کیا کہہ سکتا ہے، اس کو تو اس علم کی بھی ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں آپ کو،
چھوڑیے آپ کا علم رہے سلامت. آپ نے اس کو بہرحال تعبیر بتا دی, بڑا خوش ہوا اور کہا کہ کچھ کہا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کو آزاد کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, آزاد کر دے سب بنی اسرائیل 70,000 یا اب تو اور بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. اور کہا آزاد تو کر دیا لیکن میرا ملک تو اجڑا ہوا ہے, ایک گھر بھی نہیں, بسیں گے کہاں؟ گھروں کو بسانے کے لیے مال و دولت بھی دے دیا کہ جاؤ اس کو آباد کرو. تو اس عرصے میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر آئے اور بیت المقدس پورے کا پورا نئے سرے سے شہر آباد ہو گیا. جب پورا آباد ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھول دی گئی. او کالذی مر علی قریۃ, یا وہ شخص جو ایک بستی پہ گزرا تھا بیت المقدس, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی گری پڑی تھی چھتوں کے بل. چھتوں کے بل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیواریں گری اور دیواروں پر چھتیں گری, یعنی مکمل طور پہ ختم. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, چلتے چلتے انہوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا کیسے اللہ اس کو اس کے مرنے یعنی اجڑنے کے بعد زندہ کریں گے یعنی آباد کریں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, ایک تو ان کی اس کیفیت کی طلب کا جواب دینا تھا, دوسرا قیامت کے وقوع پہ دلیل قائم کرنی تھی, کیونکہ بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہو گئے تھے, تو یہ دلیل ان کو عملی ایک ایسی انسانی دلیل پیش کرنی تھی. تو موت دے دی ان کو اللہ نے 100 سال, ثم بعث, 100 سال کے بعد پھر ان کو اٹھایا. قال کم لبس, اللہ کے نبی تھے, وہی آئی, آپ کتنے ٹھہرے ہیں یہاں پر, اس جگہ میں کتنے سوئے ہیں؟ قال لبست یوما او بعض یوم, آپ نے اپنے اجتہاد سے, کیونکہ وہی تو نہیں آئی تھی, سوال ہی ادھر سے آیا ہے, تو اپنے اجتہاد سے آپ نے جواب دیا کہ ایک پورا دن یا دن کا کچھ حصہ, اس لیے کہ جب موت تاری ہوئی تھی تو صبح کا وقت تھا اور جب اٹھایا گیا تو عصر کا وقت تھا, تو کہنے لگے پورا دن یا دن پورا نہیں, دن کا کچھ حصہ, بس یہ کہ صبح سویا تھا عصر کو اٹھ گیا. اچھا, قال بل لبست مئۃ عام, تو جواب میں فرمایا نہیں آپ 100 سال یہاں رہے ہیں, 100 سال. سطح زمین پہ ہیں, قبر میں نہیں ہے, سطح زمین پہ ہیں, اپنے لباس میں ہیں اور پوری کیفیت, لیکن 40 سال کی عمر میں سوئے تھے تو اٹھے تو 40 سال ہی کے تھے, 140 سال کے نہیں, ہاں جی صرف 40 سال کے, وہی داڑھی سیاہ اور وہی جواب, یعنی 100 سال لے آپ کی جسم پہ کوئی تبدیلی نہیں لگی, یہ عرصہ رکا ہوا تھا, آپ کی زندگی اسٹاپ کی ہوئی تھی, اب اٹھے تب زندگی کی حرکت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں آپ اللہ ہیں, آپ نے فرمایا وہ بات نہیں, ذرا آس پاس بھی تو دیکھیے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کو دیکھو کہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا. ایک تھیلے میں انجیر تھے کھانے کے لیے اور ایک برتن میں یعنی انگوروں کا پانی تھا, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. 100 سال کے عرصے نے اس نازک کھانے پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لائی. فریج ویج تو تھے ہی نہیں. اب تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیر تک یہ چیزیں رہ سکتی ہیں, اس زمانے میں کس کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی تھی؟ تو بغیر ان اسباب کے 100 سال تک کتنا نازک سا پھل اور پانی ذرا بھی نہیں بدلا, جیسے تازہ بتازہ ایسے ہی لٹک رہا ہے. ایک طرف دیکھ سب ٹھیک, دوسری طرف دیکھیے وانظر الی حمارک, اور اپنے سواری کے گدھے کو دیکھیے, ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, ہڈیاں چمک رہی ہیں, نہ گوشت ہے نہ پوست ہے, کچھ بھی نہیں, کھوکھٹی ہڈیاں پڑی ہیں. 100 سال جو گزرے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک قیامت کے وقوع کی دلیل بنائیں, اس لیے ہم نے ایسا کیا. اور ایک آپ کے سوال کا جواب ہے, آپ کے سوال کا جواب ہے, اور ایک آپ کو قیامت کے لیے نشانی بنانا ہے.
کہ طویل عرصے تک لوگ کہتے ہیں کہ مر کے آدمی نہیں زندہ ہوتا، تو دیکھو یہ موجود ہے. تو آپ نے اس کو دیکھا. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزها، ہم کس طرح ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو گوشت کھال. تو آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک غیبی آواز آئی، ایتها العظام ان اللہ یأمرک ان تجتمعی وتکسی لحما وجلدا، اے مردہ ہڈیو، اللہ کا تمہیں حکم ہے اکٹھی ہو جاؤ، جڑ جاؤ اور اپنا گوشت اور پوست پہن لو. دیکھتے دیکھتے یہ سارا عمل ہوا اور اس میں روح پھونکی گئی اور گدھے نے اپنی زندگی آواز دے کر بتائی کہ میں زندہ ہو گیا. آواز نہا، آواز بھی جو گدھے کی آواز ہوتی ہے، اٹھ کھڑا ہوا. فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں آشکارا ہوئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے بے ساختہ نعرہ لگایا. یہ نہیں کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جانتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں. عالم، جیسے کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ تھا تو آپ نے کہا سبحان اللہ، تو یہ بے ساختہ نعرہ لگایا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جی خوب جانتا ہوں اللہ سب کچھ پہ قادر ہے. وہ تو میں نے بے ساختہ کہہ دیا تھا کہ اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، میرا تو پکا عقیدہ ہے کہ اللہ سب چیز پہ قادر ہے. تو اٹھے، بستے ہوئے شہر میں گئے، پر رونق شہر میں گئے، تو جو اپنا آپ کا گھر تھا تلاش کرتے 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 اس گھر پہ گئے تو وہ گھر بھی تعمیر ہو چکا تھا. دستک دی. آپ ایک اجنبی کی حیثیت سے نا، اب 100 سال میں تو پہلی جنریشن تو ختم ہو چکی ہے، اب تو نئے آپ کو کون جانتا ہے. تو اس گھر میں گئے تو وہاں ایک بالکل بوڑھی خاتون تھی اور وہ بھی نابینا ہو چکی تھی. لوگوں سے پوچھا یا عزیر کا گھر، ہم کیا جانتے عزیر کو. باہر کسی بڑے بوڑھے نے بتایا تو اس دروازے پہ دستک دی. بوڑھی سے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے، اس نے کہا ہاں 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 عزیر کا گھر ہے. یعنی اس نے عزیر علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں عزیر ہوں. کہا میاں 100 سال گزر چکے ہیں اور پھر میں اندھی بھی ہوں، آنکھیں ہوں تو میں دیکھ کے کچھ نشانی سے پہچانوں. تو اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں کو اللہ قبول فرماتے تھے، اللہ کے نبی تھے. تو آپ پھر دعا کریں کہ میری بینائی آ جائے، میں دیکھ کے پہچان لوں. آپ نے دعا فرمائی، معجزانہ طور پہ اس کی نظریں اللہ تعالیٰ نے دے دی. اس نے دیکھا تو واقعی یہ عزیر ہے، یہ عزیر ہے. تو اس کی تصدیق سے شہر والوں کو بھی تصدیق ہوئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام. تو یہ واقعہ یعنی قیامت کے وقوع پر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کہ سب لوگوں کو پتہ چلا کہ عزیر 100 سال پہلے تھے، پھر بیچ میں نہیں تھے، آج ہیں. تو یہ 100 سال آخر کہاں تھے؟ اور کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ نہیں نہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، پھر کچھ یہودیوں نے کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں. بھائی یہ بھی اتنے عرصے تک رہے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال عام لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اپنی آشکارا فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. تیسرا واقعہ بھی احیاء موتیٰ پر ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلامی کا واقعہ ہے. جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آپ زندہ رہے معجزانہ طور پہ اور حقیقت سب لوگوں پہ کھل گئی. نبی کا تو یہی کام ہے کہ حقیقت کھول دے. اب بھی جو ایمان نہیں لائے تو وہ تو ازلی بدقسمت ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مناسب سمجھا کہ اب اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. جن کو عقلی نقلی عملی سارے دلائل دے دیے ہیں، اب بھی جو نہیں مانتا تو ان میں وقت ضائع کرنا ہے. تو آپ نے ہجرت کر لی. آپ عراق سے شام تشریف لے گئے. شام جب تشریف لے گئے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک موقع پر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا
مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں. کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کیفیت اللہ تعالیٰ کو تو ٹھیک پتا تھا کہ ابراہیم کے عقیدے میں ذرے بھر کا فرق نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کر دیا. اولم تؤمن، پوچھتا ہے کیا تجھے کو ایمان نہیں، یعنی تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ یہ سوال اس لیے کہہ دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے. کہ ابراہیم علیہ السلام جب جواب دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے جی ان کو تو پہلے عقیدہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان کا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے ایک سوال کر دیا. اولم تؤمن قال بلا، آپ نے فرمایا ہاں بالکل عقیدہ ہے، بالکل ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا سوال دل کی تسلی کے لیے ہے، تاکہ میرے دل کو چین آ جائے، میرے دل کو سکون آ جائے. تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین. علم یقین وہ ہے جو دلائل کی بنیاد پہ قائم ہو. تو جتنے مضبوط دلائل ہوں گے اس چیز کے بارے میں، لیکن دنیا میں بے شمار چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، بے شمار جگہ ہم نے نہیں دیکھی، بے شمار ملک ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اتنے کثرت سے ان کے وجود پہ دلائل ہیں کہ ہم منکر ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں یعنی سن کے ہم یقین کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہے، فلاں لوگ ہیں، یہ وہ کئی چیزیں ہیں. تو دلائل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ علم یقین ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کے مشاہدے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ عین الیقین کہلاتی ہے. تو اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. اس سے جو دل کو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، یہ دلائل سے بھی کچھ تھوڑا سا بڑھتا ہے، یعنی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، کمیت میں نہیں، مقدار میں نہیں. مقدار میں تو دلائل سے ہی ہوتا ہے، اور آنکھوں سے جب دیکھتا ہے آدمی تو پھر کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دل کے چین کے لیے، تسلی کے لیے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جواب دے دیا. 100 سال کی وہاں بات نہیں ہے، وہاں 100 سال کی بات تھی اور یہاں منٹوں کی بات ہے. قال فخذ اربعة من الطير، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر 4 پرندے لے لے. 4 پرندے، قرآن حکیم میں ان کا بیان نہیں کہ کون پرندے ہیں، حدیث میں بھی نہیں آیا کہ کون سے پرندے ہیں، لیکن مفسرین نے کچھ بتایا ہے کہ ایک کبوتر ہے یا کرگس، اور ایک مور تھا، اور ایک کوا، اور ایک مرغا تھا. یعنی کوا، مرغا اور مور یہ تو ہے. اور چوتھے کے بارے میں بعض کہتے ہیں کبوتر ہے اور بعض کہتے ہیں کرگس ہے. یہ 4 لیے آپ نے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر اپنے ساتھ ان کو مانوس کر دیجئے، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ پرندے ہم شکل ہوتے ہیں اور ان کی شکلوں میں فرق کرنا ذرا آسان نہیں ہوتا. تو آپ خوب اپنے پاس ایسے رکھ لیں کہ آپ ان کو اچھی طریقے سے پہچاننے لگیں، تاکہ شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی اور پرندہ اڑ کے آیا تھا. ہاں جی، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے پاس ان کو عادی کریں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں. پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کریں، قیمہ بنا کر اس سب کے گوشت کو مکس کریں، اور ان کے سر سلامت رکھیں اپنے پاس. اور گوشت جو ہے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے کچھ رکھ دیں. مختلف پہاڑوں پر اس قیمے میں سے مختلف جگہ رکھتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر. ثم ادعوہن،
پھر ان پرندوں کو بلائیے، سر تو آپ کے پاس ہوگا، باقی اجزاء مخلوط ہو کر پہاڑوں پر مختلف جگہ میں ہیں، تو پھر ان کو بلائیے، یاتینک سایہ، تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے سامنے ہر پہاڑ سے جس پرندے کا آپ نام لیں گے، بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعی آواز دیں، مطلب کہ آپ اشارہ ہی کر دیں گے، یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، کینے کو کیا پتہ ہے؟ اچھا، آپ نام لے رہے کہ اب مور بن جائے، اب کوا بن جائے، اب فلاں بن جائے، تو ان کے اجزاء جو مخلوط ہیں، ان مخلوط اجزاء کو ہم ایک دوسرے سے نکالیں گے، اور اڑتے اڑتے وہ اجزاء آئیں گے اور آپ کے سامنے پورا پرندہ بن کر سر کے ساتھ جڑ جائے گا، سر تو آپ کے پاس ہی ہوگا۔ تو چاروں پرندے اس طرح کیے اور چاروں آپ کے سامنے آئے۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ابراہیم جان لیجئے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ منظر کشی کی گئی اور احیاء موتیٰ کا ایک منظر دکھایا گیا۔ تو یہ ہو گئے 3 واقعات، نمرود بن کنان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا سوال، اور اس پر احیاء موتیٰ کے لیے دلیل کے طور پہ 100 سال ان کو سلانا اور جگانا، اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احیاء موتیٰ کا منظر دکھانا۔ یہ تینوں چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، عمل سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے سب کچھ کرنے پر قادر ہونے کا انسان کو یقین ہو، اور اس کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا یقین۔ اللہ تعالیٰ ایسا مضبوط ہمیں یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جی ہاں، فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ تو جو چیزیں منع ہیں ان کے 3 درجے ہیں، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ حرام وہ ہے کہ جس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے معلوم ہو، دلیل قطعی قرآن اور حدیث متواتر ہے، یہ حدیث کے قسم حدیث متواتر، اس کا درجہ قرآن مجید ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا حرام اور ممنوع ہونا دلیل قطعی سے یعنی حدیث متواتر اور قرآن سے ثابت ہو وہ حرام ہے، اور جس چیز کا منع ہونا قرآن اور حدیث متواتر سے نہیں، عام احادیث سے ثابت ہے، اس کو دلیل ظنی کہتے ہیں، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی کون سی چیزیں تو پھر لمبی فہرست ہے، اور اس وقت اتنا وقت نہیں، ابھی صرف آپ تعریف سمجھ لیجیے۔ ہاں جی، اور مکروہ تنزیہی وہ ہے جو جس کا ممنوع ہونا دلیل ظنی سے بھی معلوم نہیں ہے، یعنی اور بھی اس سے کم درجے سے، یعنی اس کے بارے میں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے بچنا اچھی بات تو ہے، لیکن کوئی نہ بچے تو ایسی بات یہ نہیں۔ مکروہ تحریمی سے البتہ بچنا چاہیے، اور حرام تو ہے ہی حرام ہے۔ جی اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔